إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حاضرین جمعہ اور معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. اسی نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں انسانیت کو بسایا اور سارے انسانوں کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہا کہ اس کائنات میں بسنے والا ہر جاندار اس کی رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کی تخلیق کو بھی واضح کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے اس کائنات میں انسانوں کو اور جنات کو بسایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات اللہ ہی کی عبادت کریں. معزز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کہا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان آنکھ بند کر کے جاتا ہے اور اس دنیا میں منہ موڑ کے چلے جاتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور نہیں کرتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو واضح کیا اور فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کے بعض بندے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اللہ پر ایمان کے ساتھ شرک بھی ان کی زندگی میں ہے.
معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات میں انسانوں کو بسایا، اور اس کائنات میں انسانوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن مجید آپ کھول کے دیکھیے، تفسیر میں مفسرین اکرام اس آیت کا مصداق کس کو کہتے ہیں، اللہ نے کن لوگوں کے بارے میں یہ آیت کہا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد عرب کے وہ مشرکین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین موجود تھے وہ مشرکین اس سے مراد ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے ابو جہل کا عقیدہ تھا، ابو لہب کا عقیدہ تھا، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، ساری کائنات کو رزق فراہم کرنے والا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں وہ 100% کامیاب تھے، اللہ کی ربوبیت کے وہ تسلیم کرتے تھے۔ جب الوہیت کی بات آتی، عبادتوں کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے تھے۔ اسی لیے جب وہ حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے تو وہ تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، کہتے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیرے گھر پہ، تیرے در پہ حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک، ایک شریک ہے، ہوا لک تملک وما ملک، اے اللہ تیرا ایک شریک ہے، وہ اس پہ بھی تو ہی حاکم ہے، اس پہ بھی تو ہی مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یعنی ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں سوائے ایک بت کے، جو ہم جس قبیلے میں جو بت رکھے وہ تیرا شریک ہے۔ قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ پر، اسلام پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو میرے بھائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور ان کی تلبیہ میں کیا بات معلوم ہوتی ہے، ان کا ایمان معلوم ہوتا ہے، اور ان کی زندگی میں موجود ایک شرک کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ ربنا اللہ خالقنا، کہتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمیں کھلانے والا ہے، اللہ ہی ہمیں پلانے والا ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اس کائنات کا مدبر اللہ ہے۔ لیکن وہ الوہیت کے بعد میں، عبادتوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ بتوں کی عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہے اللہ سے ہمیں قربت دلاتے ہیں، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہم ان کو بناتے ہیں، وسیلہ ہم ان کو بناتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تھوڑا غور کیجئے میرے بھائیوں، وہ مشرکین مکہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے، قرآن نے کہا وہ مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر ان مشرکوں سے تھوڑا پوچھئے، ان مشرکوں سے تھوڑا سوال کیجئے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے مسخر کیا، چاند کو کس نے مسخر کیا؟ اللہ کہتا ہے وہ چھٹ سے کہیں گے، اللہ خود جواب دیتا ہے، ان کا عقیدہ اس میں پکا ہے، وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو کائنات میں آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، اور اس کائنات کی تخلیق کرنے والا، اور اس کائنات میں سورج کو بنانے والا، چاند کو بنانے والا، ان کو مسخر کرنے والا اللہ ہے، اللہ کسی کو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر ان مشرکوں سے تھوڑا پوچھئے یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے،
اور یہ مردہ زمین کو کون بارش برسا کے زندہ کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ جواب دیں گے کہ اللہ اللہ کی ذات ہے جو بارش برساتی ہے، اور وہی ذات جو ہے مردہ زمین کو بارش کے بعد زندہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ۔ آج میرے بھائی، آج ہمارے نام نہاد مسلمانوں کے عقائد کا جائزہ لو۔ نام نہاد مسلمان جو کہتے ہیں کہ میرا ایمان اللہ پہ ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید پہ میرا ایمان ہے، اور میں رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں، ملائکہ پر ایمان لاتا ہوں، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لاتا ہوں، یوم آخرت پر میرا ایمان ہے، لیکن تھوڑا ان کے عقائد کا جائزہ لو، ان کی زندگی میں عقائد کا جائزہ لو، ان کی زندگی میں آپ کو شرک کے کتنے چور دروازے ملیں گے، ان کے عقائد میں شرک کی کتنی شکلیں ملیں گی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ان سب پہ ایمان ہونے کے باوجود شرک کی کتنی شکلیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ غور کرنا ہے میرے بھائی، شرک کی کئی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو ہے ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہنے کے باوجود شرک کی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، شرک میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شرک کی ایک بدترین شکل جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے بزرگوں کی محبت میں غلو کر جانا۔ دیکھیے، شریعت نیک لوگوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کرتی، نیک لوگوں سے محبت کرنا چاہیے، بزرگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، بزرگوں کی دعائیں لینا چاہیے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ شخصیت پسندی اسلام میں جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر، صبح شام اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندے ہیں، یریدون وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ انسانوں کو شخصیت پسندی کے راستے سے شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شخصیت پسندی کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کو اس لیے چاہنا کہ وہ بڑا تقوی والا انسان ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، زندگی میں سودی لین دین نہیں کرتا، وعدوں کا پاس و لحاظ کرتا ہے، امانت دار ہے، تو اس کے اخلاق کو متاثر ہو کے آپ اس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اس سے قریب ہو رہے ہیں۔ شریعت منع نہیں کرتی، لیکن انسان ان کی محبت میں آ کے وہ زندہ ہو کے مردہ ان کی پرستش میں مبتلا ہو گیا، شریعت کہتی ہے کہ ناجائز ہے۔ کسی بزرگ کو، وہ چاہے زندہ ہو کے مردہ، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مشکل کشا ہے، ہماری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمارے اوپر جو آنے والے نقصانات ہیں وہ ہمارے نقصانات کو ہٹائیں گے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان کے بارے میں ان سے دعائیں مانگنا، ان سے امیدیں رکھنا، جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں ویسے ان سے ڈرنا، یہ جو ہے شخصیت پرستی ہے۔ شیطان انسانوں کو اسی راستے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے، شخصیت پرستی کے راستے سے شیطان نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بڑے بے چین تھے، بڑے پریشان تھے، آپ کے سرانے پر پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، پیارے نبی پریشانی کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں کبھی پیالے میں ہاتھ ڈبو رہے ہیں اور اپنے چہرے پہ پانی مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یقیناً سکرات کا عالم بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اور پیارے نبی کے آخری لمحات تھے۔ معزز بھائیو، غور سے سنیے، پیارے نبی کے آخری لمحات تھے، پیارے نبی کچھ بولتے تھے، کچھ بول رہے ہیں،
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے کان کو پیارے نبی کے منہ کے قریب کیا، پیارے نبی نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے اہل کتاب پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ اللہ، انبیاء کے قبروں پہ انہوں نے سجدہ کیا، انبیاء کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پیارے نبی نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ قبر پرستی، یہ قبروں پہ سر جھکانا، ان سے دعائیں کرنا، یہ شرک ہے، اور شرک کر کے مرنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے چاہے تو اللہ اسے معاف کرے، چاہے تو اسے عذاب دے کے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے۔ شرک اگر کسی کی زندگی میں ہے میرے بھائی، یاد رکھو وہ ہمیشہ والی جہنم میں جائے گا، کبھی جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے معاشرے میں شرک کی جو راستے ہیں، شرک کی جو چور دروازے ہیں، اس میں سے ایک بدترین شکل یہ ہے بزرگ لوگوں کی شان میں یا ان کی محبت میں غلو کرنا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے معاشرے میں جو شرک کی ایک بدترین شکل ہے وہ ہے آثار پرستی۔ آثار پرستی کا مطلب یہ ہے کسی درخت کو متبرک سمجھنا، کسی درخت کو بڑا متبرک درخت سمجھنا، کسی پتھر کو متبرک سمجھنا، یا کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا، اور اس کے سامنے جا کے ادب کے ساتھ کھڑنا، اور اس درخت کے پاس نظر و نیاز کرنا، دھاگے باندھنا، اور وہاں جا کے منتیں مانگنا، اور درختوں کو متبرک سمجھ کے زندگی گزارنا، یہ بھی شرک ہے میرے بھائی۔ اسلام میں کوئی درخت متبرک نہیں ہے، کوئی پتھر متبرک نہیں ہے، اسلام میں آثار پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، حرمین شریفین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں متبرک قرار دیا، اس کے علاوہ سب جو ہے کوئی بھی چیز متبرک نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی فتح مکہ ہوا تھا تو ابھی بہت سارے نئے لوگ جو ہے اسلام میں آئے تھے، یہ پرانے صحابہ کی بات نہیں، ابھی آ کے اسلام میں 2-4 دن ہوا تھا بس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، راستے میں جو ہے ایک درخت تھا، ذات و انوات اس کا نام کہا جاتا تھا، وہاں پر جو ہے پہلے مشرکین تبرک کے لیے اپنی جنگی سامان تلوار کو اس درخت سے لٹکا دیتے تھے اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ اس کے لٹکانے سے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں جو ہے مشکلات دور ہوں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی درخت کے پاس سے ہوا تو بعض لوگ جو ابھی اسلام میں آ کے 2-4 دن ہوا تھا اور ان کے خیالات جلدی سے نہیں جاتے، پرانے خیالات، پیارے نبی سے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے رسول یہ مشرکوں کا ایک ذات و انوات ہے جس کے ذریعے سے وہ تبرک حاصل کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت متعین کیجئے جس کے ذریعے سے ہم تبرک حاصل کریں، اسے متبرک سمجھیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھیوں، کیا بات کر رہے ہو، کیا سوال کر رہے ہو؟ تم نے ویسا ہی سوال کیا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے اور ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بت پرست قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ بت پرست قوم کے پاس ٹھہر کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اے موسیٰ کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ پتھر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی پتھر کا متعین کیجئے، ہم بھی اس کے سامنے جا کے سجدہ کریں گے، اسے ہمارا معبود سمجھیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا اسی طرح تم نے بھی کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شرک کی طرف آگے بڑھا تھا، تم لوگ بھی جو ہے شرک کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اسلام میں کوئی چیز متبرک نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے بیعت الرضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے کے قریب
بیعت الرضوان ہوئی، ایک درخت تھا جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی. پیارے نبی نے کہا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں. اس کے لیے جو ہے بیعت لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے صحابہ نے بیعت لی، بیعت دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہو گئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے بیعت لی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یعنی وہ جنتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی ابتدا میں، لوگ جب بھی مکے سے مدینہ آتے تو مکے سے مدینہ کے درمیان وہ درخت پڑتا تھا، اس کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے مدینہ جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت پہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلا کام بیعت الرضوان، جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی ہے، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو. اس درخت کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی بتا رہی تھی آج کی نسلیں علم ہے اس درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے اللہ کے نیچے، لیکن جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور یہ علم اٹھا لیا جائے گا تو آنے والی نسلیں اس درخت سے جو ہے اس درخت کی پوجا کرنے لگیں گے، اس کی عبادت کرنے لگیں گے، اس تصور سے، اس خیال سے کہ اس کی جو ہے پرستش نہ ہو، اس کو اکھاڑ کے اور اس کو کاٹ کے پھینکنے کی تعلیم دی. دیکھیے میرے بھائی، اسلام میں آثار پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں شرک کی ایک بدترین شکل جو رائج ہے، شرک کی ایک بدترین شکل ہے، وہ ہے ستاروں میں تاثیر کا ماننا. بہت سارے لوگ ستاروں میں تاثیر کے قائل ہوتے ہیں. گھر میں کوئی حادثہ ہوا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے ہیں کہ تیرا ستارہ بہت کمزور ہے اس لیے تمہیں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا. کوئی آدمی حادثے میں بچ گیا تو کہتے ہیں تمہارا ستارہ بڑا مضبوط ہے اس لیے تم بچ گئے ہو. اللہ کے بندو، سر شرک ہے یہی تو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہیں. جنگ سے لوٹنے کے درمیان رات میں پڑاؤ کیا، بعض صحابہ سو گئے، رات میں بارش ہوئی، بعض صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ کذا، اللہ کی جانب سے آج رات بارش ہوئی. بعض صحابہ میں سے جو ہے پرانے خیالات والے جو تھے انہوں نے کہا کہ بارش جو ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. صبح ہوتے ہوتے اللہ نے وحی نازل کر دیا، میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پہ ایمان لایا، بعض بندے مجھ پہ ایمان لاتے ہوئے صبح کیے، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی جانب سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پہ کفر کرتے ہوئے صبح کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہنے سے منع کیا. تو ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا اور اس میں تاثیر کو سمجھنا یہ جو ہے ہمارے معاشرے کی شرک کی ایک بدترین شکل ہے. آپ دیکھتے ہیں شادی کے کارڈ جب چھاپے جاتے ہیں اس میں سے ایک شرک کا جملہ ہوتا ہے، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر، لکھتے ہیں لوگ فلاں صاحب کی دختر نیک اختر، فلاں صاحب کی وہ لڑکی جس کا ستارہ بڑا مضبوط ہے. یہ دختر نیک اختر کیا ہے؟ یہ اختر ستارے کا نام ہے. جو لوگ جو ہے پرانے خیالات والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا ستارہ بڑا نیک ہے، بڑا مضبوط ہے، اس کی جانب سے جو ہے ان کا تصور یہ ہوتا ہے. شرک ہے میرے بھائی، صریح طور پر شرک ہے. ان عقائد سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے بدترین شرک کی شکل یہ ہے کہ بدشگونی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا. اللہ کے بندو، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے لوگ ہیں، نحوست کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ. سفر پہ نکلے ہیں، سفر کے دوران کالی بلی اس کے سامنے سے کراس کر کے گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سفر جو ہے کامیاب نہیں ہوگا، سفر سے لوٹ کے گھر آ گئے.
کہتے ہیں کہ میں سفر پہ نکلا تھا، کالی بلی میرے سامنے سے گئی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ یا کوئی گھر میں دیکھتا ہے کہ گھر کے اوپر کوئی الو، ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، بیٹھتا ہے، گھر پہ بیٹھ کے پکارتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے تعلق سے بعض لوگ سمجھتے ہیں فلاں گھر منحوس ہے، جب سے اس گھر میں آیا ہوا ہوں میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، کسی لڑکی کی شادی ہوئی، وہ گھر میں آئی، کیا گھر میں حادثہ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے ہیں کہ آج تک ہمارا گھر سکون میں تھا، یہ لڑکی جب سے گھر میں آئی ہے یہ منحوس لڑکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں حادثات ہو رہے ہیں۔ کبھی لڑکے کے تعلق سے یہ تصورات، کبھی لڑکے کے تعلق سے یہ تصورات رکھتے ہیں لوگ۔ میرے بھائی، پیارے نبی نے کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی کا عقیدہ شرک ہے، نحوست کا عقیدہ شرک ہے۔ اس طرح ایک مومن نہیں کیا کرتا، اس کی زندگی میں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو روکنا چاہے، وہ کوئی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اسے عطا کرے۔ اللہ کسی کو کوئی چیز نہ دینا چاہے، کائنات والے مل کے اسے نہیں دے سکتے۔ اللہ جس کسی کا بھلا ہی چاہتا ہے، کوئی انسان اس کا برا نہیں کر سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ہمارے معاشرے کا ایک بدترین شرک کا ایک دروازہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، وہ تعویذ گنڈوں کا ہے۔ تعویذ گنڈوں کا فتنہ آپ دیکھیے، ہمارے بچوں کے گلے میں تعویذ، ہمارے ہاتھوں میں تعویذ، ہمارے گلوں میں تعویذ، ہماری کمروں میں تعویذ اور ہمارے پاؤں میں تعویذ۔ تعویذ کا ماحول کیسے عام ہوتے جا رہا ہے۔ کوئی بچنے کے لیے اپنے گاڑی میں لال کپڑا باندھا ہوا ہے، کوئی آدمی شیاطین سے بچنے کے لیے گھر میں نارل باندھا ہوا ہے۔ یہ سب شرک ہے میرے بھائی، شرکی عقائد ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، تعویذ عموماً جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تعویذ ہے جس میں قرآنی آیت وغیرہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں آپ کہیں بھی آپ دیکھیے، صحابہ کی زندگی میں دیکھیے، کسی کو مصیبت آئی تو قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کے کوئی گلے میں ڈالا ہو، ہاتھ میں ڈالا ہو، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا، بالکل ناجائز کام ہے۔ یا بسا اوقات ایسے جملے لکھے جاتے ہیں، عادات لکھے جاتے ہیں جس میں اندر شرک پوشیدہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہا کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تو یاد رکھیے، تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے، پہلی قسم۔ اور دوسری قسم ہے دھاگا۔ ایک تو پہلی چیز ہے کسی چیز میں لکھ کر لوگ لٹکاتے ہیں، اور دوسری چیز ہے دھاگا۔ فلاں اجمیر شریف سے لایا ہوا دھاگا ہے، فلاں درگاہ سے لایا ہوا دھاگا ہے، فلاں بابا کی جانب سے لایا ہوا دھاگا ہے۔ لوگ ہاتھوں میں باندھتے ہیں، ہرا دھاگا ہے، کالا دھاگا ہے، سفید دھاگا ہے، اور ان سے اپنے عقائد کو جوڑے ہوئے ہیں۔ شرک ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز، تعویذ کی تیسری شکل ہے پتھر۔ پتھروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، خصوصاً بہت سارے لوگ انگوٹھی بناتے ہیں اور وہ فلاں پتھر کا انگوٹھی بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے یہ لال پتھر والی انگوٹھی میں لگایا ہوں، جب سے پہنا ہوں، میرے بزنس میں، کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے۔ پتھر کو جو ہے تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فلاں جب پتھر والا انگوٹھی پہنا ہو، بزنس میں، کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ شرک ہے میرے بھائی، یہ سب جو ہے شرک ہے۔ دنیا میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، پتھر کوئی متبرک ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود، جو اس کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی اس پتھر کا بوسہ دے گا تمہاری زندگی کے سارے گناہ ایسے دھل جائیں گے جیسا کہ ایک بچہ ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے۔ وہ پتھر کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا دیا گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، طواف کے درمیان سارے انسان انہیں دیکھ رہے تھے، سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اور پتھر سے خطاب کرتے ہوئے، بات کی پتھر سے، مراد یہ سارے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
वल्लाहि इन्नी लअअलमु अन्नका हजर, कहा कि ऐ पत्थर, ऐ हजर, मैं जानता हूं अल्लाह की कसम तो एक पत्थर है, ला यनफा वला यदुर, तेरे अंदर ना फायदा पहुंचाने की ताकत है ना नुकसान पहुंचाने की ताकत है। फलौला रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बल्त, कहते हैं कि ऐ हजर अस्वद, मेरे प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मेरी जिंदगी में तुझे बोसा देते हुए नहीं देखता तो मैं भी तेरा बोसा नहीं लेता। मैं तुझे तेरा बोसा इसलिए ले रहा हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा बोसा लिया है। यानी तेरे अंदर ना फायदा पहुंचाने की ताकत है ना नुकसान पहुंचाने की ताकत है। अब मैं जो अमल कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि प्यारे नबी की तालीम है, प्यारे नबी का अमल है, और सारी इंसानियत को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को यह पैगाम दिया कि कोई पत्थर मुतबर्रक नहीं होता और कोई पत्थर जो है नफा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। तो इस तरीके से शरीयत ने हमें तालीम दी है। तावीज़ लटकाना यह हमारे मुआशरे का एक बदतरीन शिर्क है। और इसी तरीके से हमारे मुआशरे का एक बदतरीन शिर्क जो हमारे अकाइद में आ चुका है वो है जादूगरों और आमिलों के चक्कर निकालना। घर में देखते हैं कारोबार में, तिजारत में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, चलो फला आमिल के पास जाएंगे, फला जादूगर के पास जाएंगे, जाके उसके पास जो है पूछते हैं, मालूम करते हैं उसके पास जाके कि फला मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, मेरे लिए फायदा है कि नहीं उसमें। नाउज़ुबिल्लाह। फला जादूगर के पास जाते हैं, रिश्ता करना है, फला लड़की का रिश्ता है, उस रिश्ता को पक्का करने से पहले जादूगर के पास, आमिलों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बताओ हमारी किस्मत में वो लड़की आएगी तो फायदा होगा कि नहीं। जब तक वो हाँ नहीं बोलेगा तब तक रिश्ता पक्का नहीं। शिर्क है मेरे भाई। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिना और अर्राफा, कहा कि जो आदमी किसी काहिन के पास जाता है, किसी नुजूमी के पास जाता है और उसके पास जाके पूछता है, गैब की बात वो बता रहा है, सिर्फ जाता है, तो प्यारे नबी ने कहा लम तुक़बल लहु 40 सलातन, कहा कि उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी, नमाजी हो तो। और कहा फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, अगर वो बोल रहा है तो उसकी बात को कबूल कर लिया, सही समझ गया, या वो मशवरा दे रहा है तो उस पर अमल कर लिया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, गोया कि वो काफिर हो गया है। अब वो पक्का काफिर है, वो तो ईमान से निकल गया। अल्लाह के बंदो, हमारे अकाइद का जायजा लो। ऐसे कितने दरवाजे हैं, चोर दरवाजे, जो हम अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ हमारी जिंदगी में शिर्क आ गया है। कितनी सच बात अल्लाह ने कही, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करने के साथ साथ वो शिर्क में मुब्तला है। तो याद रखिए, शिर्क इस कायनात का बदतरीन गुनाह है। इस शिर्क से बचना चाहिए। अपनी जिंदगी में याद रखो, जो आदमी शिर्क की मिलावट के साथ नेकी को लेके जाएगा अल्लाह के पास उसकी नेकियां कबूल नहीं होंगी। जो आदमी शिर्क की मिलावट के बगैर खालिस ईमान के साथ अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह तभी उसकी नेकियों को कबूल करने वाला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हवाले से तालीमात दी है, सहाबा को नसीहत किया है, कहा कि या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज़ अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। व इन क़ुत्तिलता हुर्रिक़, कहा कि अगरचे इस रास्ते में तुम्हें मार के कत्ल करके टुकड़े टुकड़े में कर दिए जाए, शिर्क ना करो। शिर्क दुनिया का बदतरीन गुनाह है। और हुर्रिक़, या तुम्हें जला के, सिर्फ जला के नहीं बल्कि जला के राख में बना दिया जाए, शिर्क ना करो। प्यारे नबी इसीलिए अल्लाह से दुआ भी किया करते थे शिर्क से बचने के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम, कहते थे कि परवरदिगारा, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि जानते पूछते मैं शिर्क करूं या अनजाने में मुझसे शिर्क हो जाए। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं। अल्लाह ने 25 पैगंबरों का जिक्र करके कुरान मजीद में फरमाया, वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये सारे पैगंबर भी अगर शिर्क करेंगे उनकी जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, पैगंबरों की नेकी बर्बाद होगी। तो याद रखिए, जिंदगी में शिर्क
یہ بدترین گناہ ہے، اور شرک کے چور دروازے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے کھلے ہوئے ہیں، لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پکا موحد ہوں، اور ان کے گھروں میں، ان کے عقائد میں، ان کی زندگیوں میں شرک کس طریقے سے داخل ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو ہمیشہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، شرک کے جو دروازے چور دروازے ہیں پروردگار ہم تمام کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کہ بیمار ہیں، پریشان آ رہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم رب حلیم۔